اس علاقے کے بارے میں ایک متذبذب پوزیشن تھی اور ایک مبہم پوزیشن تھی، اور ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت کے حالات کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی علیحدہ پوزیشن ڈکلیئر کی ہے۔ اب چاہے نہ چاہے کوئی ہمیں نہ تو واپس کشمیر میں لے کر جا سکتا ہے، نہ ہمیں پاکستان کے کسی حصے میں لے جا سکتا ہے، نہ ہمیں کسی اور کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ کام اس وقت ممکن ہے جب ہم میں سے کوئی ان کا دستہ بنے گا۔ اگر نہیں بنے گا تو یہ کام نہیں ہوگا، اور ہماری اس علیحدہ حیثیت کے ساتھ ہماری علیحدہ حیثیت حقیقی معنوں میں مستقبل میں واضح ہوگی، اور ہماری اپنی دھرتی اور اس کے اوپر ہماری اپنی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری پوری جدوجہد کا مقصد بھی یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، 1 نومبر کے حوالے سے ہسٹوریکل کچھ چیزوں کو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر طبقے نے، ہر حکومتوں نے اپنے طور پر اس کو انجینئرنگ کر کے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو بہت سے اصل حقائق سے بھی دور رکھ کے اس کو ایگزیجریٹ کر کے اس ایشو کو اپنے مقصد کے عین مطابق بنانے کی کوشش کی۔ مثلا ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ہندوستان اور کشمیر سے آزادی حاصل کی، آپ پاکستانی بن گئے، آپ سچے اور کھرے پاکستانی ہیں، اور آپ پاکستان کے شہریوں کی طرح رہیں گے۔ تو اس وقت چونکہ اسمبلی، حکومت، قانون سازی، آزاد جوڈیشری اور ان چیزوں کا تصور ہوا بھی نہیں کرتا، تو ہمارے لوگوں نے واقعی میں سمجھا کہ ہم پاکستانی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم پاکستانی تو نہیں بنے ہیں، ہم تو اب بھی ایک متنازع خطے کے لوگ ہیں جو کہ کشمیر انٹرنیشنل ڈکلیئرڈ ہے۔ تو یہ بات ہمیں پرائیویٹلی سمجھانے کی کوشش کی گئی اور ڈنڈے کے زور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اگر کسی نے اس بات کی مخالفت کی اور اصل بات کہنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان اور اسلام دونوں کا غدار ہے، وہ انسانیت کا غدار ہے، حالانکہ یہی کہنے والے خود ہمارے غدار تھے، ہمارے دھرتی کے غدار تھے۔ اسی طرح انڈین نے اقوام متحدہ میں لے جا کر ہمیں کشمیر کے اس حصے کا، اس علاقے کا حصہ بنا کے قانونی طور پر برٹش انڈیا کے رولز ریگولیشنز کے تحت اسے اسٹل انڈیا کا پارٹ اینڈ پارسل بنا کے پیش کیا، اور دنیا کو منوا بھی لیا کہ یہ عارضی طور پر پاکستان کے زیر انتظام ہے، ہم کسی بھی وقت اس علاقے کو واپس کشمیر کے ساتھ ملا کے اپنا حصہ بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ ہماری ایسی کوئی نیت نہ اس وقت تھی نہ آج ہے۔ ہم اپنی دھرتی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، ہم کسی کے ساتھ ملنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح 1 نومبر کے حوالے سے پھر ہمارے اندر چیزیں، مبہم چیزیں پیدا کی گئی۔ ہم نے اپنی قومی غیرت اور اس علاقے کی بہتری کے لیے ایک بات کو زور و شور سے بتانے کی کوشش کی کہ ہم آزاد ہو کر ڈائریکٹ پاکستان کے زیر انتظام نہیں گئے، بلکہ ہم نے ایک علیحدہ ریاست کا قیام کیا اور اس کا صدر راجہ شارف خان کو مقرر کیا۔ یہ بات 1947 میں 1 نومبر کے کرداروں میں سے صرف ایک ہی ایسا کردار تھا جس نے اس ایشو کی حمایت کی تھی، وہ کرنل حسن مرحوم تھے۔ باقیوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ اس نے یہ کام کیا، لیکن یہ قانونی طور پر نہ پاکستان کی حکومت نے تسلیم کیا، نہ کسی پارٹی نے تسلیم کیا۔ یہ تسلیم ہی نہیں ہوا، بلکہ 15 دن ایسے گزر گئے کہ جیسے یہاں گلگت سے پشاور تک ٹیلی گرام دیتے ہوئے پھر وہاں سے کسی آدمی کو نومینیٹ کر کے اس سے یہاں پہنچانے تک یہ 2 ہفتے گزر گئے، اور محمد عالم کے آنے کے بعد ہمارا صدر آٹومیٹکلی آؤٹ ہوا اور ہماری ریاست کا وجود نہیں رہا۔ اور اسی طرح اگر یہ علاقہ پاکستان کا اس وقت اس طرح حصہ ہوتا جس طرح دیر، چترال، سوات، بہاولپور، خیرپور یا کسی اور ریاست کی طرح، تو ہم پاکستان کا تو حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ کی وجہ سے، برٹش رول کے تحت ہم کشمیر کے انڈر ہونے کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں ہو سکی۔ اور اسی طرح پوری کا پوری ریاست جموں کشمیر جو کٹھوعے سے لے کر ہنزا تک
पूरी कश्मीर पर चूंकि इंडिया दावेदार रहा और पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया कि ये कश्मीर कुल्ली तौर पर या तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या इंडिया का हिस्सा बनेगा। लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त लेते हुए इस बात को नहीं एलोबरेट करके नहीं बता रहा, मैं मुख्तसरन यही बताता चलता हूं कि पाकिस्तान की सरकार ने भी उसको तस्लीम किया इस बुनियाद पर कि कहीं अस्सवाब राय होगी, लेकिन अस्सवाब राय का दूर तक भी कोई इसका आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि महाराजा कश्मीर के उस एक्सेशन की बुनियाद पर इंडिया पूरे कश्मीर को अपनी फेडरेशन का, यूनियन का बाकायदा हिस्सा कल भी बना चुका था, अब ज्यादा बेहतर तरीके से एनेक्स कर चुका है। ऐसी सूरत हाल के अंदर चूंकि तनाज़े कश्मीर के ऑलरेडी भी 3 फरीक थे, जनाब इंडिया, पाकिस्तान और खुद कश्मीरी भी अपने आप को फरीक कहलाते थे, लेकिन उन्हें तस्लीम किसी ने नहीं किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब 80s में BNF का कयाम अमल में लाया जा रहा था, तो उस वक्त एक अजीब गरीब पोजीशन थी। आम आदमी की यह समझ नहीं आ रही थी कि हम मुतनाज़ा लोग हैं, हम कश्मीर के तनाज़े में फंसे हुए हैं, हम माने न माने दुनिया इसको मान रही है, खुद पाकिस्तान इसको मान रहा है। और फिर दूसरी तरफ अगर हम ये कह दें कि हम जी पाकिस्तान का हिस्सा है, 5वां सूबा बना, वो 5वां सूबे वाला लफ्ज़ ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो वो मुझे अच्छी तरह मालूम था कि पाकिस्तान की सरकार ऐसा कर नहीं सकती है, ये सिर्फ एक नारा हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने ये कहने की कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान सच कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन तनाज़े कश्मीर का एक फरीक जरूर है। और इस बात को पहले पहल तो मेरी एक छोटी सी किताब लिखी गई थी, उस पर भी पाबंदी लगा दी, मेरे पीछे भी डाले और क्या कहते हैं गाड़ियां चली, लेकिन बाद में खुद सरकार वालों की तरफ से इसको अपनाया गया कि बात दुरुस्त है। और उसी दौरान हमने ये भी कहा कि अगर कश्मीर तीसरा फरीक हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान पहला और दूसरा फरीक हो सकता है, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग, जिसकी वजह से कश्मीर की अहमियत है, ये जो कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो एक मरकज है दुनिया का, वो गिलगित की वजह से है, वो श्रीनगर की वजह से नहीं है, वो जम्मू की वजह से नहीं है, वो मुजफ्फराबाद की वजह से नहीं है। गिलगित ही है जिससे सेंट्रल एशिया को रास्ता निकल सकता, गिलगित ही है जिससे हिंदुस्तान को रास्ता निकल सकता, गिलगित ही है जिससे चाइना को रास्ता निकल सकता, और गिलगित ही है जिससे पाकिस्तान के लिए रास्ता है। लिहाजा इसी गिलगित को बुनियाद बनाकर कश्मीर के बारे में बात की गई और उसको एक तीसरा मुल्क बनाने की, या इंडिया पाकिस्तान में मिलने के लिए कश्मीरी की अहमियत पर, चूंकि कश्मीरी को लंदन में कॉन्फ्रेंस हो वहां बुलाते हैं, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो वहां बुलाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में हो तो उनकी नुमाइंदगी होती है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर हाथ रख के नहीं, डंडे मार के कहा जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो, खामोश रहो, तुम्हारी कोई कुछ भी नहीं है, ये कश्मीरियों का मसला है। हालांकि उसी कश्मीरियों के मसले में डिस्कस गिलगित ही होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमने सोचा तो ये था जनाब आली कि 40 लाख जम्मू के हिंदू भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ज्यादा है, 1 करोड़ कश्मीरी मुसलमान भी गिलगित बल्तिस्तान से कई गुना ज्यादा है। खुद आजाद कश्मीर के 4000 मुरबा मील के अंदर रहने वाले लोग गिलगित बल्तिस्तान की आबादी से 3 गुना ज्यादा है। तो हमें हिंदुओं के वोट पर ट्रैक्टर का ट्राली बनाकर हमें दिल्ली की तरफ कोई धकेले, अगर कोई कश्मीरी अपने अददी अक्सरियत की बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान और इस्लामाबाद की तरफ जो है हमें ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाकर खींचे, तो हमें ये कबूल नहीं। हमें जिस तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी 3 फरीक है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी चौथा फरीक है। हमसे अलग पूछा जाए कि हम क्या चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो हम खुद बात करेंगे, इस्लामाबाद से बात करना हमें आता है। हमें इंडिया वापस जाना है तो हम दिल्ली से हम खुद बात करेंगे, हम वाया किसी इलाके के नहीं कर सकते। कुछ और करना है, अगर आजाद रहना है, खुद मुख्तार रहना है, कश्मीर से ज्यादा अहम गिलगित है। लिहाजा हम इसी की अहमियत को उजागर करेंगे। हम अपनी धरती का सौदा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी धरती को किसी के हवाले नहीं कर सकते हैं, हम अपनी धरती के ऊपर बाहर से आए हुए लोगों का कब्जा नहीं करा सकते हैं। हम उसूलों की बुनियाद पर,
ہم قانون کی بنیاد پر، ہم انسانی طریقے سے، ہم سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے ہم جس کے ساتھ چاہیں گے دوستی بنائیں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے الحاق کریں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے فیڈریشن بنائیں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے کنفیڈریشن بنائیں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے یونین رہیں گے، اور جس کے ساتھ چاہیں گے ہم دشمنی مول لیں گے۔ یہ ہمارا قومی تقاضا ہے، اور بی این ایف کا منشور بھی یہی ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا پھر قوم، آپ اس کو خود خوش قسمتی کہے یا اس کو بدقسمتی کہے، کیونکہ ہمارا علاقہ ڈائیورس علاقہ ہے۔ انگریزی میں جس سے ڈائیورس کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، میرے خیال اردو میں تغیر کا مطلب مختلف لوگوں پر مشتمل علاقہ، جس میں مختلف پھولوں کا گلدان جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ دنیا کے مختلف تہذیبوں کے بیچ میں آباد ہے، اور یہ دنیا کا مرکز ہے، یہ برادم ایشیا کا مرکز ہے۔ یہاں ویر میٹ تھری امپائر کی جو کتاب کسی نے لکھی ہے تو اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر خدا کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے مختلف مذاہب کے درمیان، ان تین مذاہب کا، جس میں دین ابراہیمی کے اسلام، بدھزم اور ہندوازم کا بھی قدیم کا مرکز یہ علاقہ رہا ہے۔ یہ قراقرم، ہندوکش اور ہمالیہ کا سنگم بھی یہ علاقہ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، تو یہ تو زمین کے اوپر کی باتیں ہیں، زمین کے نیچے رشین پلیٹ، چائنیز پلیٹ اور انڈین پلیٹ بھی یہیں ٹکراتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں عموماً ہلکے زلزلے آتے رہتے ہیں، اور یہ علاقہ ایشیا کا مرکز ہے۔ اسی وجہ سے آفیشل 15 لاکھ کی آبادی میں 5 پرومیننٹ زبانیں بولی جاتی ہے، جبکہ 15 کروڑ پنجابی ایک زبان بولتے ہیں۔ اسی طرح 5-6 کروڑ پختون جو ہے وہ ایک زبان بولتے ہیں۔ اسی طرح 5-6 کروڑ سندھی ایک زبان بولتے ہیں۔ ہم 20 لاکھ لوگ زیادہ سے زیادہ، ہم 5 زبانیں بولتے ہیں۔ ہم ڈائیورس ہیں۔ اس وجہ سے لسانی بنیاد پر اگر قوم کی بات کرے تو بات نہیں بنتی۔ اسی طرح اگر جغرافیائی طور پر بات کرے تو بھی اس کے حدود اربع کبھی سکڑتا ہے اور کبھی پھیلتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نقطے کو طے کیا کہ قراقرم، ہندوکش اور ہمالیہ کے سنگم میں آباد شناب بلتی برشس کی خوار بکھی زبان بولنے والے لوگ ایک قوم ہے، اور ان کی دھرتی ایک وطن ہے، اور ان کی علیحدہ حیثیت حضرت عیسیٰ سے پہلے برشال کی صورت میں موجود تھی۔ یہ برشال کوئی حمزہ نگر یاسین نہیں ہے، یہ برشال چترال سے بلتستان تک پوری ریاست کا نام تک، نیچے دیامر تک، اور اس کے بعد دردستان کے نام سے یہ علاقہ مشہور و معروف آج بھی تاریخ میں ہے، ماضی میں بھی تھا۔ داردک جتنے بھی قبائل ہیں ان میں شنا سپیکنگ لوگ بھی ہے، خوار بھی ہے، اس میں کلاش بھی ہے۔ افغانستان میں بہت ساری قومیں بستی ہے، کوہستان میں بھی بستی ہے، اور اس کے بعد بلور سٹیٹ جو کہ بنیادی طور پر بلتیوں کی سٹیٹ تھی، پلولا شاہی تھی، اور گریٹ بلور کے اندر لداخ اور بلتستان، اور لٹل بلور میں گلگت اور چترال، اور یہ علاقے بلور کا حصہ تھی۔ تو ہم نے برشال، دردستان اور بلور تینوں خطوں کے مشترکہ علاقوں کو ملا کر ایک خطے کا نام دیا، اور اس کو خطے بالا میں رہنے والے لوگ بالاور کے نام پر بالاورستان کا نام دیا۔ اور بالاورستان کی تعریف ہم نے یہ کی کہ چترال سے گجال اور لداخ سے چترال اور کوہستان سے گجال تک یہ علاقہ ایک علیحدہ حیثیت کے حامل ایک قوم ہے۔ یہ پورا علاقہ ہمیں ملے نہ ملے، یہ پورا علاقہ یونائٹ ہو یا نہ ہو، جیسے بھی صورتحال ہو، لیکن ہم نے بالاورستان کے نام سے ایک علیحدہ خطے کو ہر قیمت اور ہر صورت اس کا ایگزسٹ کے لیے کام کرنا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اور اس خطے کو کوئی نیچے کی طرف کھینچے گا، کوئی مشرق کی طرف کھینچے گا، کوئی مغرب کی طرف کھینچے گا۔ اب شمال والا بھی تھوڑے اس میں ہے، موڑ میں ہے کہ وہ بھی کچھ کرے، تو ہم شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے حملوں کے زد میں تاریخ بھر تو رہے، لیکن ماضی میں ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہم ماضی میں اپنی حیثیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شمال والا آتا ہے یا جنوب والا، مشرق والا آتا ہے یا مغرب والا، وہ ہم سے بات کرے گا، اور جیسے قومیں آپس میں رہتی ہے اسی طرح ہم رہیں گے۔
لیکن دشمنی کے ہم بھی موڑ میں نہیں ہیں، جنگ کے ہم بھی موڑ میں نہیں ہیں، لیکن ہم اگر کسی موڑ میں نہیں ہیں تو وہ یہ نہیں ہے، ہم اب کسی کا غلام رہنے کے موڑ میں نہیں ہیں۔ تو یہ یکم نومبر کا پیغام ہے جو میں نے آپ سے گزارش کرنے کی کوشش کی۔ اور یکم نومبر کیوں ہوا، اس پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ یکم نومبر جو ہوا ایسا ہی کچھ آگے ہونے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پچھلے کا ذکر کیا جائے تاکہ اگلے کی تیاری پکڑی جا سکے۔ اور ہم نے یکم نومبر کو اتنی بڑی قربانی دے کر، ہزاروں لوگوں کی شہادتیں دے کر، لاکھوں لوگوں کو زخم کر کے، اور ایک فوجی کو کے دوران وہ اہداف ہم نے حاصل کیے، وہ اہداف کوئی دوسری قوم حاصل نہ کر سکے اپنی حجم اور حیثیت کے مطابق اگر دیکھے تو، لیکن پھر بھی ہم رزلٹ 0 پہ آ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یکم نومبر کو جو کچھ ہوا وہ ہم سے بالا قوتوں کا کھیل تھا، اور اس کھیل سے ہم نابلد تھے، اس کھیل کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔ اب آگے جو بھی کھیل ہوگا اس کھیل کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا۔ بے شک و شبہ ہم دنیا کی ان بڑی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جن کے پاس وافر مقدار میں فوج ہے، جن کے پاس ٹرین جو ہے وہ کمانڈوز ہے، جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس میزائل ہے، اور جن کے پاس بم ہے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دھرتی ماں کے لوگوں کو ایک نقطے پہ جمع کر کے، اگرچہ 100% لوگ تو آپ دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں نبی کے لیے بھی جمع نہیں ہوئے تھے، ہمارے لیے کون ہوتا ہے؟ لیکن قوم کی ایک واضح سنجیدہ اکثریت کسی ایک بات پہ آ کر ڈٹ جائے، ان میزائلوں کے سامنے، ان ٹینکوں کے سامنے، اور ان ہتھیاروں کے سامنے، کہ نہیں جی یہ آپ کا نہیں، یہ ہماری دھرتی ہے، آپ کی طاقت کی بات نہیں مانی جائے گی، ہماری حق اور ہماری دلیل کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ کرنے کے لیے ہمیں ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی شوخیہ بی این ایف نہیں بنایا ہے، ہمارے پاس ٹائم زیادہ تھا تو اس کو ضائع کرنے کے لیے بی این ایف نہیں بنایا ہے۔ ہم بالکل سنجیدہ ہے، ہم ایسے ہی سنجیدہ ہے جیسے قوموں کی جماعتیں ہوا کرتی ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں یہ ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ویسے ہی دنیا میں شوشہ کرنا ہوتا، میں بھی گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں ایک ایک آدمی مقرر کر کے، اچھا 1-2 آدمیوں پر مشتمل کمیٹی بنا کر میں پریس میں دے دیتا میری بہت بڑی جماعت ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں حقیقی معنوں میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں، میں حقیقی معنوں میں آپ کی دلی ہمدردی اور آپ کے انر کی محبت چاہتا ہوں کہ وطن کو آگے کس طرح چلانا ہے۔ اگر ہماری قوم اس کے لیے تیار نہیں ہوگی تو ایک اور یکم نومبر ہوگا اور کچھ نہیں ملے گا، پھر پریشان ہوں گے، پھر جلسے ہوں گے، پھر جماعتیں بنائی جائے گی اور پھر وہ ویلا کیا جائے گا۔ تو لہذا میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ دنیا کے اندر بڑے واقعات انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، یہ جنگیں زحمت ہوتی ہے، یہ جنگیں ہمیشہ زحمت ہوتی ہے، لیکن جنگوں کے بعد بعض اوقات اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول رہا ہے۔ یہ ڈسٹرکشن کے بعد ہی کنسٹرکشن ہے، تباہی کے بعد ہی آبادی ہے، اور قربانی کے بعد ہی آزادی ہے، اور قربانی کے بعد ہی خوشحالی ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو قربانی کے بغیر ملی ہو؟ اور قربانی کے بغیر ملی ہوئی کسی چیز کا لذت آپ کو آیا ہے کبھی؟ کیا وہاں کے لوگ آسودہ حال ہوئے ہیں جو قربانی کے بغیر؟ مثال دیتا ہوں، آپ سب بھی، میں بھی سامراج ہونے کے ناطے امریکہ کو ہم ایک ظالم کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن امریکہ کی یہ سپر پاور آپ کا کیا خیال ہے؟ تشتری میں رکھ کے دیا ہے امریکنوں کو؟ نہیں نہیں، 1464 کیا وہ اس کا 4 جولائی کا جو واقعہ ہے، آج سے کوئی 300-400 سال پہلے، جب جارج واشنگٹن نے اپنی قوم انگریز کے خلاف جنگ لڑ کر جب 13 ریاستوں کا ملک قائم کیا، تو اس وقت کی آبادی میں 2 لاکھ کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہے امریکہ کے لیے۔
پھر ان کی سول وار ہوئی، وفاق پرست اور یونینسٹ اور فیڈرسٹ کچھ اس طرح کی دو جماعتیں تھیں، ان کی لڑائی میں لاکھوں لوگ مر گئے۔ پھر امریکہ اسٹیبلش ہوا، پھر پہلی جنگ عظیم میں لاکھوں لوگ مارے گئے، پھر جنگ دوم میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں اس وقت 1945 میں، ان میں آدھے امریکن ہے، پھر جا کر وہ طاقتور بنا ہے۔ ہمارے گدھے بھی نہ مرے اور ہمیں آزادی بھی ملے، ہماری انگلی بھی نہ کٹے اور ہمیں جو ہے وہ اختیارات بھی ملے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی ہوا بھی نہیں ہے ایسا۔ میں نے تو یہ امریکہ کا مثال دیا، آپ ایران کا مثال دیکھیں، آپ چائنا کا مثال دیکھیں، آپ رشیا کے اندر جو کچھ ہوا اس کا مثال دیکھیں، آپ فرانس کی انقلاب کی بات کریں، آپ کیوبا کی انقلاب کی بات کریں، جہاں کہیں بھی جائے جو بھی آپ دیکھیں گے قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اور مفت میں جب پیسہ ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے جیسے ہم مفت میں کوئی پیسہ ہمیں ملے نا، کوئی مطلب کوئی سلیمانی دانہ ملے یا کوپریٹو بینک سے ایسی قرضے بھی ملے، وہ کس طرح خرچ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد الٹا مقروض ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کما کے پیسے لاتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ قربانی کے بعد حاصل کی گئی آزادی میں برکت ہے، باقی برکت نہیں ہے۔ تو لہذا میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب انگریز ہندوستان پر حکومت کرنے سے قاصر رہا، اس کی بس کی بات نہیں رہی، تو ہندوستان چھوڑ کے اس کو جانا پڑا۔ ہندوستان مینز اس وقت کا ہندوستان جو افغانستان سے لے کر برما تک تھا۔ تو جناب جب جانا ہوا تو اس وقت انڈیا کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے تعلقات اس کا دشمن روس کے ساتھ تھا، اس کی دوسری بڑی جماعت کمیونسٹ پارٹی خود روسی کی حمایتی تھی، تیسری جماعت جمعیت علماء ہند کا تعلق بھی ماسکو سے تھا۔ تو انگریز کا اگر حامی کوئی کچھ لوگ تھے تو وہ مسلم لیگ کے کچھ لوگ تھے جو انگریزوں کے سر تھے، ان کے علاوہ کوئی حامی نہیں تھا۔ اور ہندوستان کو اس حالت پہ چھوڑ کے چلا جاتا تو اس کا یہ اثر ہوتا کہ انڈیا بھی روس کے ساتھ جائے، چائنا بھی، تو ایشیا سے سامراج کا پتہ صاف ہوتا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ہندوستان کو تقسیم کیا مذہب کے نام پر، اور کراچی سے چترال تک پاکستان بنایا۔ اب اس میں جائیں گے تو 1 گھنٹے کی بات ہوگی جو میں آپ کا متھے کھانا نہیں چاہتا ہوں۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا، ماسکو اور دلی کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا قیام عمل میں آیا، تو اس وقت اسٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کی گئی کہ کشمیر کس سمت بیٹھے گا۔ اگر کشمیر خود مختار ہوگا تو بھی مسئلہ نہیں تھا، کشمیر پاکستان میں جاتا تو بھی مسئلہ نہیں تھا، اگر کشمیر انڈیا میں جاتا تو ماسکو کا راستہ دلی کے لیے یہی گلگت سے تھرو ہو جاتا، جو کہ پورے پاکستان بنانے کا مقصد فیل ہو جاتا تھا۔ پھر 26 اکتوبر کو ایکسیشن ہو گئی انڈیا کے ساتھ، 27 اکتوبر کو سری نگر میں فوجیں آئے آرمی کی، تو 5 دنوں کے اندر اندر میجر براؤن نے یہاں گلگت اسکاؤٹ کو کی میٹنگ بلا کے راتوں رات کوشش کر کے 1 نومبر کو گلگت ایجنسی انڈیا یا کشمیر سے الگ کر دیا۔ یہ وہی دن ہے، اور اس کے لیے ہماری کوئی قومی تحریک نہیں تھی، اس کے لیے ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی کہ وہ جماعت کم از کم گیزر سے بلتستان تک، بیامر سے ہندا تک، نگر تک لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے اکٹھا کرے، ہر علاقے سے 10-20 لوگ بھی ہو۔ اور یہ راتوں رات کی کوہ سے ہمیں یہ فائدہ تو ملا کہ ہماری علیحدہ حیثیت واضح ہو گئی، ہم کشمیر اور انڈین ایکوپیشن سے تو ہم بچ گئے، لیکن ہم وہ حیثیت حاصل نہ کر سکے جو حیثیت کشمیریوں نے 4000 مربع میل رقبے کو آزاد کرا کے حاصل کیا۔ ادھر 4000 مربع میل رقبے کو آزاد کرایا، ادھر 28,000 مربع میل رقبے کو آزاد کرایا۔ 4000 کے لیے صدر، وزیر اعظم، اسمبلی، کیبنٹ، فنڈ، جھنڈا، ترانہ سب کچھ دیا گیا کشمیر کی وراثت کے طور پر، اور اس 28,000 مربع میل کو صرف ڈنڈا دکھایا گیا اور کچھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، ہم صرف گلگت اسکاؤٹ جانتے تھے، اس میں بھرتی ہوتے تھے، باقی اپنی زمینداری کرتے تھے، راجے مہاراجوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، پولیٹکس سے ہم بہت دور تھے، آج نہیں ہے تو اس وقت کہاں ہوتے۔ وہاں مسلم کانفرنس تھی، وہاں نیشنل کانفرنس تھی، وہاں دوسری جماعتیں تھیں، اور ان جماعتوں کا فائدہ یہ ہوا کہ سیاسی فائدہ کشمیریوں کو حاصل ہوا،
فوجی فائدہ ہم نے حاصل کر کے پاکستان کی سرحدیں بڑھا دی۔ لہذا آپ کہتے، وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کام کی بات کرو، یہ نام بالورستان اور قبرستان کی یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ تمہارا مسئلہ ہی اس نام میں پھنسا ہوا ہے۔ ان کے پاس نام کشمیر تھا، ان کے پاس حیثیت کشمیر تھی، ان کو آگے بڑھنا تھا۔ آپ کون ہے یہی پتہ نہیں تھا۔ آپ پٹھانوں کا کوئی ذیلی قبیلہ ہے، آپ کشمیریوں کا کوئی ذیلی قبیلہ ہے، ہم گلگتی ہے تو گلگتی بھی ہے، ایک ہنزا کا ہے، ایک نگیر کا ہے، ایک پنیال ہے، ایک کشکومن، یاسن، گوپس، اسور، دارل، ٹانگیر، چلا، وہ پھر ایک تقسیم ہے۔ اور ایک ایسی صورتحال کے اندر بات نہیں بنتی ہے، اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ ایک قومی جماعت ہو، اس علاقے کا کوئی قومی نام ہو۔ اس وقت شمالی علاقہ جات کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے، اب چونکہ گلگت بلتستان نام پڑا، اس کوشش کی وجہ سے تو قدر بہتر نام پڑا، ہمیں بھی قبول ہے، لیکن آگے بھی ہمیں اس چیز کو اگر صحیح معنوں میں کنکریٹ بنیادوں پر اگر نیشنلسٹ تحریک چلانی ہے، ایک نیشنلسٹک سٹیٹ کو قائم کرنا ہے، تو اس کا نام بالورستان طرز کا بنانا اور اس لیول پر لے جانا ضروری ہے، جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال انڈیا میں پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اس وقت چونکہ امریکہ نے چاہتا تھا کہ سوویت یونین جو ہے، ماسکو جو ہے، وہ افغانستان سے گزر کر بلوچستان سے گزر تک گوادر تک پہنچے۔ جب اسی مقصد کے لیے انہوں نے افغانستان کو کھنڈرات بنا دیا، جب وہاں پر القاعدہ بنا، وہاں پر جو ہے 9/11 ہوا، وہاں کیا سے کیا اگر ہوا، صرف اس لیے کہ روسی جو ہے وہ گوادر تک نہ پہنچے، تو کیا یہ چائنیز امریکنوں کے کزن ہیں جو ویسے ہی چھوڑیں گے کسی پیک بنا کر وہاں تک جائے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ان کی لڑائی ہوگی، ہماری نہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہوگی، اور ان کی آپس کی لڑائی ہماری زمین پہ ہوگی، ان کی آپس کی لڑائی ہماری زمین کے لیے ہوگی۔ اور ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ 7 سمندر پار سے آ کر لوگ ہماری زمین کے لیے لڑے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں لینا دینا۔ تو یہ ایک لاشعور اور بے شعور قوم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ہم صرف مذہب کے 2-4 الفاظ یاد کریں، اور اس کے بعد جو سسٹم چل رہا ہے، جو کرپشن چل رہی ہے، اس PWD کے اندر حکومت پاکستان کے حرام کے پیسے آتے ہیں تو 60% اس وہ محکمہ اٹھا کے لے جاتا ہے، 40% ٹھیکیدار اور دوسروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لوگ غربت میں مر کر یہی شور شرابہ کر کے جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہو کر، وہ جو ہے سارے انزائٹی کا شکار ہو کر، تو اسی سسٹم کو ہی برقرار رکھنا ہے، تو پھر تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ پھر تو جب ہم دن میں 5 مرتبہ، ہفتہ بھر، مہینہ بھر اور سال بھر جو ایمان پر لیکچر کرتے ہیں، جو ایمان پر باتیں ہوتی ہے، پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا رزلٹ بازار میں نہیں ہے، اس کا رزلٹ آفس میں نہیں ہے، اس کا رزلٹ سماج میں نہیں ہے، تو یہ تو ایک پریکٹس ہے، یہ ایک عادت کے طور پر ہم کر رہے ہیں۔ تو لہذا میری پوری قوم سے گزارش ہوگی کہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ شعور رکھے، دین بھی یہی کہتا ہے کہ تحقیق کرے، دین بھی یہی کہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد ہونا چاہیے، دین بھی یہی کہتا ہے کہ لوگوں کی مرضی کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ دین تو عدل پر زور دیتا ہے، اور آپ کے پاس عدل کا نظام اللہ کی پناہ کتنا خطرناک اور گندا ہے۔ آپ کے ججز کس طرح بھرتی ہوتے ہیں، آپ کے ججز کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، آپ کی عدالتیں کیسے بنتی ہے، اس پر ایک پروگرام اور خصوصی طور پر رکھیں گے، چاہے ہمیں کنٹمپٹ کی طرف جانا پڑے، پوری قوم کو لے کر ہم کنڈم کی طرف جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں انسانوں کی بنی ہوئی، انسانوں کے ووٹ سے اور ان کے اختیار سے حکومتیں بنتی ہے، ہمارے اوپر حکومتیں مسلط ہوتی ہے، ہمیں حکومتیں مسلط کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور ہم بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر اوپر بیچتے ہیں کہ وہ بھی کسی بڑی رقم یا اس طرح کے کسی پلازے پر نہیں، قہوہ چائے پر بکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بیچ میں تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اور پھر ہم آئیں گے جناب عالی، اگر ایک نیشنلسٹ تحریک اگر نہ ہو اور ووٹ کی یہی پریکٹس جاری رہے جو میں اور میرے ساتھیوں کو تم دیتے رہتے ہو، اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ سن 2009 سے آپ کے پاس حکومت ہے، 3-4 وزیر اعلیٰ آپ کے تبدیل ہوئے۔ بھائی پاکستان کے ایٹم بموں کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، کوئی فارن پالیسی ہمیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کرنسی تو ہم بناتے بھی نہیں ہیں، بجلی تو ان کے پاس ہے نا، ایجوکیشن کا نظام تو اس وزیر اعلیٰ کے انڈر میں ہے نا، یہ ہیلتھ کا نظام تو اسی حکومت کے انڈر میں ہے، یہ فارسٹ اور جنگلات اور روڈ ٹرانسپورٹ تو ان میں کوئی بہتری ہے؟ آپ مطمئن ہیں ان چیزوں سے؟
اور ہم حکومت پاکستان سب سے زیادہ ناقد میں ہوں. میں اسلام آباد کو گالیاں دیتا رہتا ہوں اور ہمیشہ جو ہے ان کے خلاف بات کرتا ہوں. پاکستان سرکار کی کیا غلطی ہے؟ پیسے تو ادھر بیچتے ہیں، وہ پیسے آپ تک نہیں پہنچتے. وہ آپ کے ہی نمائندے، آپ کی بنی ہوئی حکومت، آپ کے اپنے ملازم اپنے جیب میں ڈالتے ہیں. کیا آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے جناب کتنا ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے؟ اگر یہ سارا فنڈ حقیقی معنوں، چونکہ میں سسٹم کے اندر بیٹھ کر مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ پیسہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں، ایمانداری سے، کیپیبلٹی کے ساتھ گلگت بلتستان کے اوپر خرچ ہو تو گلگت بلتستان کو سوئٹزرلینڈ بنانے کے لیے کسی اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر موجود ہے. کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں مثلا سیلاب آ گیا، اچھا اس کی ایکسکیویشن کرنی ہے، آپ کو جو ہے 1 کروڑ روپے کا چھوٹی سی رقم دی جاتی ہے، اسی 1 کروڑ کو ایک ٹھیکیدار کے نام پر 20 لاکھ دے کر وہ لیتا ہے، لے کر وہ پھر چاہے 30 لاکھ روپے پر جو ہے اگلے کو بیچتا ہے، وہ 10 لاکھ روپے کا تیسرے کو بیچتا ہے، وہ 5 لاکھ روپے کا کام کراتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہی اسلام ہے، یہی ایمانداری ہے، یہی انسانیت ہے. اور ہم اتنے بڑے مطلب جنت کے دعوے دار لوگ چائنا کا وزٹ کرتا، آپ کو لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، نگر سے تو سارے اندر چائنا میں بیٹھے ہوئے، وہاں اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے، جا کے ان کی ایمانداری چیک کرے. ہم ایمان کی باتیں کریں، ایمان بازار میں ملے نہ ملے، باقی سب کچھ ملے، وہاں ایمان کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، ایمانداری ادھر ملے، تو یہ شرم کی بات ہے نا ہمارے لیے. اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو اٹھ کے کرپٹ حکومت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. میں اکیلا اس اسمبلی کے اندر پاگل ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں مر جاؤں گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شخص کی کوئی، ایک انسان کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک آپ سارے، آپ مینز شندور سے لے کر سیاچن تک اور نیچے ستل سے لے کر کھنجراب تک سارے لوگ جب تک نہیں اٹھیں گے تب تک مسئلے نے حل نہیں ہونا ہے. آپ کے مسئلے کا حل اس گلگت کے اندر موجود ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد جانے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ بات کرنے کی. اگر آپ اچھے ہوں گے تو اسلام آباد سے بہتر اور بھی پیسے آ سکتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، این جی اوز بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. جس گھر کے اندر بے برکتی ہو، جس گھر کے اندر ماں کا اپنا ایجنڈا، باپ کا الگ ایجنڈا، بیٹی کا الگ، بیٹے کا الگ، سارا گھر جو ہے وہ برباد ہے، تو اس میں ڈالر بھیجو یا پاؤنڈ بھیجو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں بے برکتی ہوگی. اور جس گھر کے اندر ماں باپ کی بات مانی جاتی ہے، بچے جو ہے وہ فرمان بردار ہے، اپنا کام خوش اسلوبی سے سب کرتے ہیں، اور وہ کسی بے راہ روی کا شکار نہیں ہے، 25,000 تنخواہ کافی ہے اس گھر کو چلانے کے لیے، اور وہ بہتر طریقے سے وہ گھر چلتا ہے. تو لہذا ہمیں بھی دولت کی نہیں برکت کی ضرورت ہے. ہم حرام کے پیسوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم برکت والا پیسہ جس سے یہ علاقہ، یہ ملک، یہ گھر آباد ہو سکے، اس کے لیے لوگوں کا ایماندار ہونا شرط ہے. تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سے قومی سطح پر اس طرح کا نکھار لانا چاہتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جن میں ایمانداری اور اہلیت دونوں چیزیں پیدا ہو، تاکہ مستقبل میں آپ انہیں ووٹ کر کے لے جائے، آپ انہیں سلیکٹ کر کے لے جائے، آپ انہیں کسی امتحان سے گزار کر لے جائے. جب محکموں کے اندر جائیں گے ان میں انسانیت ہوگی، ان میں ایمانداری ہوگی، ان میں اہلیت ہوگی، تو قوم ترقی کرے گی، ملک ترقی کرے گا، وطن ترقی کرے گا. اس وقت تو لوٹ مار مچی ہے، لوٹ مار مچی ہے، اور ایسی بے حیائی کہ پتہ نہیں لوگوں کی نمازی قبول ہوتی ہو نہ ہوتی ہو. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. بے حیائی صرف کپڑے اتار کے ننگے ہونے کا نام نہیں ہے. گلگت کے دفتروں میں جو کچھ کام ہو رہا ہے، پاکستان کے ملک سسٹم کے اندر جو کچھ کام ہو رہا ہے، وہ کپڑے اتار کے ننگا ہونے سے زیادہ خطرناک بے حیائی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہے، نہیں ہے، ہم متقی، روزہ انسان کو تقویٰ دیتی ہے، ہمیں متقی تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. شکلیں بنانے سے کوئی متقی نہیں ہوتا ہے، عمل سے متقی ہوتا ہے. عمل میں تو کوئی تقویٰ مجھے نظر نہیں آتا. اسی طرح میں دین کی بات، مذہب کی بات اس لیے کرتا کیونکہ ہماری لائف کی، زندگی کی زیادہ پریکٹسز مذہب کے ساتھ ہے، اور اس چیز سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال میں پاکیزگی ہونی چاہیے. جب ہم حج کر کے آتے ہیں تو ایک نئی اور اچھی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے. اور اسی طرح میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس بی این ایف کا اصل مقصد یہ ہے، یہ پیغام، یہ ساری باتیں چونکہ
میں جتل میں کر رہا ہوں تو یہ میں جتل کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، یہ پیغام پورے گلگت بلتستان میں جائے گا، یہ پیغام ہر شخص کے پاس جائے گا، ہر خاتون کے پاس، ہر نوجوان لڑکی کے پاس بھی جائے گا، لڑکے کے پاس بھی جائے گا۔ آج میڈیا کا دور ہے، لوگ سمجھے کہ ایکچوئل سچویشن یہ ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہم نے دنیا کے دوسرے قوموں کی طرح جو ہے ایک قوم بننا ہے، تو ہمیں ایک نیشنلسٹ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اس نیشنلسٹ تحریک میں ایماندار لوگ ہو، اور اس نیشنلسٹ تحریک کے اندر اہل لوگ ہو۔ اگر نا اہلیت بھی ہے، ایمانداری بھی نہیں ہے، تو جو بھی بنایا ہے، نام جو بھی رکھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے ناموں سے جماعتیں بنی ہیں پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اور اسلام کے نام پر پتہ نہیں اور کچھ بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن کام اس لیے نہیں بنتا کہ اگر کمیونسٹ پارٹی بنا کر بھی اس میں اہلیت اور ایمانداری ہے تو وہ کامیاب ہو۔ کمیونسٹ کامیاب ہے نا، چائنا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، وہی کمیونزم کیوبا میں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اگر کیپٹلزم کی بات کر، کیپٹلزم کوئی پورا نظام نہیں ہے، وہ سوشل ویلفیئر کی مملکتیں ہیں۔ ایک اسلامی عدل والی ریاست سے زیادہ تو سویڈن میں اور ناروے میں لوگوں کی زندگی ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہاں ایمانداری ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہے۔ ہم شوقیہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ویسے بھی ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ اگر آپ جی بی ہاؤس سے مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں، میں پنڈی صدر میں ہوں، تو آپ کو میں بتاتا ہوں فیض آباد پہنچا ہوں، تو اس میں جھوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جب صدر میں ہوں تو صدر میں ہوں نا جناب، تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ویسے شوقیہ ہی عادتاً، اور اسی طرح ہمیں ان چیزوں کو ختم کر کے ایک اچھے معاشرے کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمیں مذہب کے لوگ مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر اور مذہبی اداروں میں بھی ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم چونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں، تو ہم پولیٹیکل چیزوں پر ہی ہم زور دیں گے، تو آنے والا وقت پھر ایک ایسا وقت آ رہا ہے۔ یہ جو فلسطین کے اندر اسرائیل اور حماس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑی چیزوں کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور یہاں صرف کشمیر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے کبھی کبھی انڈیا کو بخار آ جائے تو پی او کے ہے، اور جب حالات ٹھیک نہ ہو تو وہ پیچھے ہٹے، تو ہمیشہ ایسی صورتحال نہیں رہے گی۔ اسی طرح چائنا پاکستان کا سی پیک کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی اپنے طور پر ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور ان دونوں چیزوں کا، کشمیر اور سی پیک کے دونوں چیزوں کا براہ راست تعلق آپ سے ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں اس جگہ سے ہے۔ تو لہذا ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ایک پارٹی کے طور پر، ایک قوم کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر، ایک آئیڈیا کے طور پر۔ یہ جماعت آپ سے آپ کا مذہب نہیں چھین رہا، یہ جماعت آپ سے آپ کے عقیدے کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، یہ جماعت آپ کی غیرت کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، آپ کے مالی اور آپ کے دنیاوی اور روحانی آپ کے وسائل کو جو ہے نہیں لوٹ رہا۔ یہ جماعت صرف آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ایک قوم کے طور پر آپ کو متحد کرنا چاہتا ہے، اور اس اتحاد کے ذریعے سے ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں 5واں صوبہ بھی بنانا ہے تو بات تو آپ کے یہ 5 لوگ کریں نا، نیچے والے 5 آ کر 5واں صوبہ کیوں بنائیں گے؟ وہ تو آپ بنائیں گے نا۔ کیا آپ سے پوچھا گیا ہے کبھی آپ کے نمائندے؟ لیکن کمبختی یہ ہے کہ پوچھنے کے لیے کہنا بھی بہت خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، چونکہ گلگت کے خلاف ہمیشہ ہر کارروائی گلگت کے نمائندوں نے یا گلگت کے ذمہ دار لوگوں نے کی ہے تاریخ میں۔ باہر والا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے، جو کچھ ہوا ہے یہیں سے ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کسی بھی جنگل کو کاٹ کے صاف کرنے کے لیے جو کلہاڑا چاہیے، اس کا دستہ اس جنگل کی لکڑی سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اگر گلگت بلتستان کے لوگ حقیقی معنوں میں اپنے وطن سے مخلص ہو تو ہم پنجابی پٹھان کو کہتے جناب ہمارے اوپر حکومت کرتا۔ پنجابی پٹھان ویسے گھومنے کے لیے آ سکتا ہے، سچ یہ بولو، ہم جا سکتے ہیں کہیں پر گھومنے کے لیے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو حکومت کرنے کے لیے یہ کیسے آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں، ان کو وہاں ہی پتہ ہے کہ فلاں ہار لے کر ایئرپورٹ میں حاضری دے رہے ہمارے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان پہ نظر رکھیں، آپ ان پہ نظر رکھیں جو آپ میں سے غداری کرتے ہیں۔ ہم نفرت کی بات نہیں کرتے، بے شک و شبہ ہم پنجابی پٹھان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، ہم طے کریں گے۔ اب دنیا کے اندر یونین کے ذریعے آپس میں الحاق کر کے بھی ملک بنائے جاتے ہیں،
ایک دوسرے میں الحاق کر کے بھی آزادیاں حاصل کی جا سکتی ہے. مثلا امریکہ کی 13 ریاستیں تھی، آج 50 ہے، تو باقی ریاستوں نے کسی نہ کسی حوالے سے الحاق کیا ہے نا. تو اسی طرح لیکن الحاق غیرت، شرم، حیا اور اس علاقے کے لوگوں کی حیثیت کو برقرار رکھ کے ہوتی ہے، مسل کے نہیں ہوتی ہے، ڈرا دھمکا کے نہیں ہوتی ہے، لوٹ مار کر کے نہیں ہوتی ہے، قتل و غارت گری کر کے نہیں ہوتی ہے، طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، عقیدت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اپنی ولنگ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو لہذا اس حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس آپ کی اپنی نیشنلسٹ تحریک نہیں ہوگی، یہ سارے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے. تو یہی ہمارا مقصد ہے. ہم صرف یہاں 1 نومبر میں جتل میں ہی نہیں، ہم عنقریب گجر میں، گلگت پراپر میں، دوسرے ضلعوں کے اندر بھی ہم جائیں گے اور مختلف ایشوز پر بات کریں گے، مختلف ایشوز کو ہم اٹھائیں گے، اور ہم قوم کے نبض دیکھ کے قوم جس حد تک برداشت کر سکتی ہے اتنا ہم امتحان میں ڈالیں گے. غیر ضروری طور پر ہم نے قوم کو جنگ میں نہیں جھوکنا ہے، غیر ضروری طور پر ہم نے لوگوں کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. جہاں موقع ہوگا وہاں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دھرتی کے خاطر، اپنے قوم کے خاطر، اپنے خون کے خاطر ہر قسم کی قربانی اور جان کی، مال کی اور خون کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.